बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मार्च बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। हुकूमती इत्तेहाद और शहबाज और पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ एक केस था, 3 रुकनी बेंच फुल बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का। और कहते हैं ना, किसी और के लिए गड्ढा खोदा जाए और फिर ख़ुद जाके उसमें गिर जाना, ये हाल हुआ है हुकूमत के साथ। और ये मेरे ख़्याल में गैर मामूली कार्रवाई है जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में फुल बेंच ने की है। और ये अवाम पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेसिकली ये गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उसमें अब ये खुद जा गिरे हैं। बड़ी दिलचस्प और अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुख्तलिफ मुकदमात में जो ज़मानतें मंजूर हुई हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ आलिया हमज़ा की अहम दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 2 दिन पहले लाहौर का जो कैनाल रोड है उसके अंडर पास, जैसा कि आपने देखा, VIP प्रोटोकॉल के जो एक माफिया है उन्होंने वहाँ पर, चूँकि वो लेट हो रहे थे और वो गाड़ियाँ बाकी गाड़ियों को धकेल के आगे बढ़ना चाहते थे, और वहाँ पे फिर एक लाहौर के वो वकील ही हैं नौजवान, उन्होंने फिर उस ललकारा, वो जो माफिया है VIP माफिया, उनको ललकारा और फिर ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर आ गया। सोशल मीडिया के ऊपर वो वायरल हो गई वीडियो, जिसके बाद फिर ना चाहते हुए भी उनको, और ये कहा जाता है कि वो कोई गैर मुल्की शख्सियत हैं, उनके साथ वो किसी कंपनी के गार्ड्स थे, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं सिक्योरिटी की, उनके गार्ड्स हैं। खैर, आज बड़ी पेशरफ सामने आई, उनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी के बाद आज अदालत में पेश किया गया। लाहौर में केनार रोड अंडरपास में शहरी पर फायरिंग और तशद्दुद के मुकदमे में गिरफ्तार 3 मुलज़मान अदालत में पेश कर दिए गए। शहरी पर पहले कहा गया था ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, पुलिस की जानिब से कहा गया था, लेकिन अब ये आम मुकदमा है, चूँकि अगर वो उनका ताल्लुक PTI से होता फिर दहशतगर्दी थी, और चूँकि PTI से ताल्लुक नहीं था, इस वजह से कह के भी, ऐलान करके भी ये दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं है। ये जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुलज़मान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। गिरफ्तार मुलज़मान में अली रज़ा, नवीद अहमद और आबिद अली शामिल हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट सोबिया शाहनवाज ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। थाना मुगलपुरा पुलिस ने शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुसल्ला गार्ड ने कपड़े के ताजर की कार पर पहले गोली चलाई, फिर सवार पर टूट पड़े, और इस तरीके से कहा जा रहा है कि DIG ने मुलज़मान और सिक्योरिटी कंपनी के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। लेकिन अब ये उनको, जब जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में अगर दहशतगर्दी का मुकदमा हो तो आपको जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करना होता है दहशतगर्दी अदालत में। जब जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो वो इसका मतलब है आम मुकदमा है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत। वो अक़दाम कत्ल का हो सकता है, वो 506B का क्रिमिनल इंटिमिडेशन का हो सकता है, लेकिन वो कम अज़ कम दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं है। और बहरहाल 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है अदालत ने, और अदालत की जानिब से ये कार्रवाई की गई। वहीं पे दूसरी जानिब जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो बुशरा बीबी की आज मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत थी। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज के केस में अबूरी ज़मानतों पर समाअत थी बुशरा बीबी की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश हुए। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 26 नवंबर एहतजाज के केस में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत चौधरी आमिर ज़िया एडिशनल सेशन जज ने की। बुशरा बीबी की जानिब से हाज़िरी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दायर की गई। बुशरा बीबी के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश होना चाहती हैं। तफ्तीशी अफसर को हदायत की जाए कि वो बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करें। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत में 15 अप्रैल तक तौसीक़ कर दी। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। अब बुशरा बीबी के वकला ये चाहते हैं कि उनको आप शामिल तफ्तीश करें जेल में। जब आप जेल में शामिल तफ्तीश करेंगे तो वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी और अबूरी ज़मानतें कन्फर्म हो जाएंगी। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बेशतर क़यादत है इस्लामाबाद के तमाम मुकदमात में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या दहशतगर्दी अदालत से ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, तो जब मरकज़ी क़यादत की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं तो फिर बुशरा बीबी को भी रूल ऑफ कंसिस्टेंसी में उसका रिलीफ मिलेगा। हाँ, अबूरी ज़मानतें अभी तक नहीं किसी की मंजूर हुई। शेर अब्दुल मरवत ने पिछले हफ्ते कहा था कि जी मेरी ज़मानत मंजूर करें, तो जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन ने कहा कि इसमें एक मुकदमे में 50 से ज़्यादा मुलज़मान हैं, अभी शायद तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। अभी अगर हम ज़मानत किसी एक की मंजूर करेंगे तो हम अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर देंगे, इस वजह से बाकियों के लिए फिर बाकियों के केसेस को मुतासर हो सकते हैं, इस वजह से इकट्ठी डिसाइड करेंगे। तो अबूरी ज़मानतें अभी तक किसी की डिसाइड नहीं हुई। हाँ, ज़मानत बाद गिरफ़्तारी मंजूर हो गई है। सबसे मुश्किल होती है ज़मानत बाद गिरफ़्तारी, और वो मंजूर हो गई है। और अब
ان مقدمات میں، یہ عام مقدمہ ہے، دہشت گردی کا مقدمہ نہیں تھا، عدالت نے ان کی 15 اپریل تک عبوری ضمانت میں توسیع کر دی اور ساتھ پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں ہی شامل تفتیش کر لیں اور تفتیش کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی عالیہ حمزہ کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی اور یہ بڑے دنوں سے درخواست دائر ہوئی تھی، لیکن یہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی تھی۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے پہلے یہ درخواست دائر کی جو پی ٹی آئی کے ہیں، اور انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف یہ درخواست دائر کی کہ انہوں نے سرکار کے پیسے پر اور عوام کے پیسے اور خزانے سے اپنی جو پبلسٹی کے لیے اور ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تصاویر لگا دی ہیں جگہ جگہ پہ، اور جو الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں ان پہ بھی تصاویر ہیں نواز شریف اور مریم نواز کی، اور پھر 60 صفحات پر مشتمل اشتہار جاری کیا گیا۔ وہ پیسہ کہاں سے کتنا پیسہ لگا، عوام کا پیسہ لگا، کیوں لگایا گیا، سپریم کورٹ کی 2 ججمنٹس کا حوالہ دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ آپ اپنے ذاتی سیاسی تشہیر کے لیے عوام کا پیسہ نہیں لگا سکتے، تو یہ جو عوام کا پیسہ جھونکا جا رہا ہے، ہر چیز پر تصویر ہے، ہر ڈبے پر تصویر ہے، تو خدا کے لیے اس کے اوپر کارروائی کریں۔ جسٹس فاروق حیدر صاحب نے پچھلے ہفتے کارروائی کی تھی اور اب اگلے ہفتے دوبارہ سماعت ہوگی۔ 2 ہفتوں کے لیے جواب طلب کیا تھا، درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیا تھا۔ اب عالیہ حمزہ کی جو اصل درخواست تھی وہ عالیہ حمزہ کی تھی، جو پہلے عالیہ حمزہ نے متعلقہ حکام کو درخواست دی، اس کے اوپر کارروائی نہ ہوئی اور پھر اب وہ ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا اور جسٹس فاروق حیدر صاحب نے سماعت کی، اور جسٹس فاروق حیدر صاحب نے ان کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ پیش ہوئے، عالیہ حمزہ خود پیش ہوئیں، شہباز شریف، مریم نواز اور نواز شریف کے میڈیا پر اشتہارات سے متعلق یہ کیس تھا، اور پبلسٹی اشتہارات کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے یہ درخواست تھی۔ اس میں توہین عدالت نہیں مانگی گئی تھی، بلکہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس کو روکیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کے مرتکب ہوئے، ان کو نائل قرار دیا جائے۔ عدالت نے درخواست کو، چونکہ اس کے اوپر پہلے بھی مختلف درخواستیں آ چکی ہیں اور عدالت سماعت کر چکی ہے، تو عدالت نے ان درخواستوں کو بھی قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ان پر بھی جواب طلب کر لیا ہے۔ عالیہ حمزہ کی درخواستیں جو اہم درخواستیں ہیں جو سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں پر عمل درآمد کی ہیں، اور آئین کا آرٹیکل 188 189 وہ بڑے کلیئر ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر ہائی کورٹ سے عمل درآمد کروانے کی پابند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ آپ عمل درآمد کروائیں۔ اب سب سے اہم جو درخواست تھی وہ آپ جانتے ہیں 17 فروری 2024 کو پاکستان میں ٹویٹر بند کر دیا گیا تھا۔ ٹویٹر اس وقت بند کیا گیا جب کمشنر راولپنڈی، جس کو پتہ نہیں آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی ہے، اور اس نے اتنے بڑی شخصیات کے اوپر الزامات لگائے، کسی نے اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں کی اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ انہوں نے دھاندلی کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھ رہی تھی، اور سب سے بڑا جو سورس آف انفارمیشن ہے یا میڈیا ہے وہ ٹویٹر ہے، جو ایکس جس کو اب کہا جاتا ہے۔ تو 17 فروری 2024 کو بند کر دیا گیا۔ اب 17 فروری 2024 کو بند کیا، آج 15 مارچ ہے، وہ آج تک بند ہے، وی پی این کے ذریعے استعمال ہو رہا ہے، بعد میں پھر کچھ وی پی این بھی بند کر دیے گئے، اور کوشش یہ تھی کہ جی ہر صورت ٹویٹر کو بند کر دیا جائے تاکہ عوام کا جو اصل سوشل میڈیا ہے جو کرنٹ افیئرز سے متعلق ہے وہ ٹویٹر ہے۔ لیکن ساتھ ہی اسی وی پی این کے ذریعے وزیر اعظم کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی چاہ رہا ہے، خود پابندی لگائی ہے، اور خود اپنی ہی پابندی کی خلاف ورزی وزیر اعظم بھی کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی کر رہی ہیں، وزیر اطلاعات بھی کرتے ہیں، اور تمام ادارے اور حکومت پاکستان، حکومت پنجاب، سارا یہ ایک دھندا ہے جو جاری تھا۔ یہاں پہ لاہور میں ایک درخواست، چونکہ یہ تمام ہائی کورٹس میں درخواست تھی، تمام ہائی کورٹس میں درخواست پر پہلے سندھ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آگے بڑھا تھا، لیکن پھر وہاں بھی رک گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ دیکھتے ہیں کون سی ہائی کورٹ پہلے اس کو آگے بڑھاتی ہے، وہاں بھی رک گیا۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ میں 3 رکنی بینچ بن گیا، فل بینچ بن گیا۔ چیف جسٹس جو ہیں ہماری عالیہ نیلم صاحبہ، ان کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ ہے، اور اس میں جو درخواست گزار ہیں وہ ہمارے دوست ہیں صحافی شاکر اعوان، جو اغوا بھی ہو چکے ہیں۔ شاکر اعوان اس میں حافظ شاکر محمود اعوان ورسز فیڈریشن آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ، یہ ایک تگڑا بینچ ہے، 3 رکنی فل بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا۔ انہوں نے سماعت کی۔ انہوں نے سماعت کرتے ہوئے جب یہ معاملہ ان کے سامنے کھلا کہ بھائی ملک کے تمام بڑے عہدیداران، حکومتی عہدیداران ٹویٹر کو بند کر کے، ایکس کو بند کر کے خود استعمال کر رہے ہیں، خود ہی خلاف ورزی کر رہے ہیں، خود ہی بند کرتے ہیں اور پھر وی پی این کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں، تو پھر بند کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر اتنا ضروری ہے تو پھر عام عوام کے لیے کیوں بند کیا ہوا ہے؟ یہ معاملہ وہاں پہ کھل گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے تمام حکومتی عہدیداران سے متعلق رپورٹ طلب کر لی کہ کون کون ٹویٹر بند ہونے کے باوجود خود استعمال کر رہا ہے۔
اچھا جناب، عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پی ٹی اے کے وکیل نے درخواستوں کی مخالفت کی، جبکہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وزارت داخلہ کی رپورٹ کی روشنی میں X.com پر پابندی پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی یعنی پی ٹی اے نے عائد کی تھی۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے ایکس کے استعمال کی بابت رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ جبکہ پی ٹی اے کی ضمن میں رپورٹ طلب کر لی اور پی ٹی اے کے ذمہ دار افسر کو بھی ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے کہا یہ بھی بتایا جائے پابندی کے باوجود کون کون سے حکومتی عہدیدار ایکس استعمال کر رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے ایکس کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بھی آگاہ کرنا ہے۔ چیف جسٹس نے دریافت کیا بتایا جائے کہ ایکس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ سارے فریقین عدالت میں جواب داخل کرانے کے پابند ہیں۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ بولے اگر ایکس پابندی کے باوجود استعمال ہو رہا ہے حکومتی عہدیداران کی جانب سے، پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا ایپ ایکس کی بندش سے متعلق کیس پر سماعت 20 مارچ کے لیے ملتوی کی ہے اور 4-5 دن کی تاریخ دی ہے اور رپورٹ طلب کر لی ہے کہ پابندی کے باوجود جو حکومتی شخصیات ہیں، یہی پاکستان تحریک انصاف بار بار کہتی تھی کہ آپ نے پابندی پھر لگائی ہے تو وہ عام آدمی کے لیے جب آپ خود استعمال کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی استعمال کرتے ہیں، وزراء اعلیٰ بھی کرتے ہیں، وزیر خارجہ بھی کرتے ہیں، وزیر دفاع بھی کرتے ہیں، سارا ہر کوئی تو استعمال کر رہا ہے، تو پھر پابندی کس کے لیے، کیوں پابندی ہے؟ تو اس کے اوپر عدالت نے رپورٹ طلب اب اگر تو بند ہوگا تو سب کا بند ہوگا۔ یہ جو آئے روز ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کرتے ہیں شہباز شریف ٹویٹر پر، وہ بھی بند ہوگا، عام آدمیوں کا بھی بند ہوگا۔ میرے آپ جیسے تو پہلے وی پی این کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال بن چکی ہے۔ 20 مارچ کے لیے جواب طلب کر لیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔